اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن ما لم یکن جنبا رواہ الخمسہ وهذا لفظ الترمذی وصححہ وحسنہ ابن حبان۔ غسل کا بیان چل رہا ہے اور جنوبی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک سبق ہو چکا ہے اس باب میں، آج یہ دوسرا سبق ہے، اسی پر انشاءاللہ یہ باب ختم ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے جب کہ آپ جنوبی نہیں ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھاتے تھے مگر جب آپ جنوبی ہوتے تو قرآن نہیں پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی جنوبی ہو، ناپاک ہو اور غسل اس پر واجب ہو تو جب تک غسل نہیں کر لیتا ہے نہ خود قرآن پڑھے نہ دوسرے کو پڑھائے۔ اسی طریقہ سے اگر مان لیجئے کہ طالب علم جنوبی ہے اور معلم پاک ہے تو جب تک متعلم پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک وہ بھی پڑھنے نہ آوے تو تعلیم لینے والا اور تعلیم دینے والا، معلم اور متعلم، متعلم تعلیم لینے والا اور معلم تعلیم دینے والا دونوں پاک ہونے چاہیے، یعنی دونوں ایسا نہیں ہو کہ اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو۔ سمجھا کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے تھے، اور جو صحابہ اچھا قرآن پڑھنا اور پڑھانا جانتے تھے صحابہ کرام کو ان سے لگا دیتے تھے کہ تم لوگ ان سے پڑھ لو، ان سے پڑھ لو۔ چند صحابہ جو بہترین قرآن پڑھنا جانتے تھے ان کا نام آپ نے لے رکھا تھا اور عام صحابہ کو کہتے تھے کہ اپنا قرآن ان سے صحیح کرواؤ۔ سب کیا کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ سب سے بہتر طالب علم دنیا کا اور سب سے بہتر پڑھانے والا دنیا کا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہتر متعلم اور معلم وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کے الفاظ کی درستگی بھی ہے اور قرآن مجید کا معنی اور تفسیر بیان کرنا بھی اس کے اندر داخل ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا تو کہ لفظ پڑھنا یا قرآن کا معنی پڑھنا دونوں اس کے اندر داخل ہے۔ تو بہرحال لیکن مان لو کہ اگر جنوبی ہو تم اور تمہاری عادت ہے کہ صاحب کچھ دعا کرتے ہو رات کے حصے میں، اگر غسل ابھی نہیں کیا ہے، فجر میں غسل کرنے کا ارادہ ہے لیکن اب دعا کے طور پر پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، نہیں سمجھا؟ تو ہے یہ قرآن کی آیت لیکن لوگ اس کو پڑھتا ہے دعا کے طور پر یا ذکر و اذکار کے طور پر آدمی پڑھتا ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا مان لیجئے کہ ذکر کے طور پر، یا ابھی آپ جنوبی ہیں مثال کے طور پر 12 بجے رات کو آپ جنوبی ہو گیا، کسی کے موت کی خبر آئی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ سب کرنے میں پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا عبادت کے لیے ایک الگ چیز ہے، ایک سلسلے سے آپ کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، 10 گو 20 گو 100 گو 50 گو آیت ہو، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو آیت کے بطور دعا کے پڑھتے ہیں یا جو آیت کے ذکر و اذکار کے طور پر آپ پڑھتے ہیں، اس طرح کی آیتوں کو پڑھنے میں حالت جنابت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ گفتگو آ چکی ہے کہ حائضہ کا مسئلہ اس سے الگ ہے، کیونکہ جنابت تو تھوڑے دیر کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی مان لیجئے کہ رات کے اول لیل میں اگر مان لیجئے کہ 10 بجے رات کو بیوی سے ملتا ہے، اسی وقت جا کر کے غسل کر سکتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ 5 منٹ یا 10 منٹ کا غسل کا ٹائم لگے گا۔ لیکن ایک حائضہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کا 5 دن 7 دن 10 دن تک کسی کا پیریڈ ہے مان لیجئے آپ کے، اور وہ پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے کسی کو، یا حافظ قرآن ہے عورت، اور اگر وہ دور نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائے، تو قرآن کو چھوئے بغیر اگر وہ چاہے تو پڑھ سکتی ہے سمجھا کہ نہیں؟ لیکن یہ تو جنابت کا غسل تو 10 منٹ کا کھیل ہے، 10 منٹ 5 منٹ میں آپ پاک ہو جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن حائضہ عورت جب تک کہ اس کا خون نہ رکے اور جب تک کہ وہ پاکی نہ دیکھے
اس وقت تک غسل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے ٹائم ہے، اس کے بھولنے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر معلمہ ہو یا متعلمہ ہو یا حافظ قرآن عورت ہو اور بھولنے کا اندیشہ ہو تو وہ حالت حیض میں قرآن مجید زبانی پڑھ سکتی ہے یا موبائل سے پڑھ سکتی ہے۔ لیکن یہ جنوبی لوگ جو ہیں، جو بیوی سے مجامعت کرنے کے نتیجے میں ناپاک ہوئے مرد یا عورت، یا احتلام ان کا ہو گیا رات میں، تو ایسی صورت میں جب تک کہ غسل نہیں کر لیتے ہیں اس وقت تک باقاعدہ قرآن مجید کو پڑھنے کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہا کہ جو آیت دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا ورد و وظیفہ کے طور پر پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، الحمدللہ۔ چلیے اب حدیث نمبر 125 دیکھیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا رواه مسلم۔ زاد الحاكم فانه انشط للعود۔ وللاربعه عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول۔ یہ حدیث ہے، اسلام جامع دین ہے، یہ ہمارے دین اور دنیا کی مصلحتوں پر مشتمل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اس میں ہماری صحت کا بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے، سمجھا۔ اب اسی تناظر میں اس حدیث کو دیکھیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی اپنے اہل کے پاس آئے، یعنی بیوی سے صحبت کرے، چلو بھائی غسل ابھی اس نے نہیں کیا ہے، پھر وہ چاہتا ہے 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد جب اس کو ضرورت ہو، ایک مثال دے رہے ہیں، پھر چاہتا ہے کہ دوبارہ اپنی بیوی کی طرف پلٹے، یعنی دوبارہ صحبت کرے، مجامعت کرے، سمجھا؟ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا، دونوں ملاقات کے درمیان وضو کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ غسل کر کے دوبارہ ملے، لیکن اگر نہیں اتنا کر سکتے ہو تو جا کر کے شرمگاہ کو دھو، ٹھیک ہے، اور جیسے وضو کرتے ہو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لو۔ آگے حاکم میں یہ روایت میں آیا ہے فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعُودِ، یہ انسان کو دوبارہ واپسی کے لیے زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، یعنی جب جسم دھو لو گے اور وضو کر لو گے تو تمہاری توانائی اور قوت اور پھرتی، چستی اور پھرتی اور عورت کی طرف تمہاری رغبت دوبارہ بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کتنا طبی نقطۂ نظر ہے، کیونکہ بیوی سے مجامعت کرنے اور منی کے انزال کے بعد آدمی کے اندر کمزوری، سستی لاحق ہوتی ہے، کمزوری فیل ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور سستی ہوتی ہے۔ جب آدمی اپنے جسم کو دھو لے اور وضو کر لے باقاعدہ تو پھر اس کے اندر تازگی اور پھرتی واپس آ جاتی ہے، تو پھر دوبارہ بیوی سے ملنے میں اس کو لذت ملتی ہے، سمجھنے گئے؟ تو یہ مرد کو بھی کرنا چاہیے اور عورت کو بھی کرنا چاہیے، تو یہ بالکل صحت کا معاملہ ہے۔ اب یہ آپ کے فائدے کی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اب اگر آپ نہیں غسل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں وضو کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی دوبارہ اپنی وضو بیوی کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ حکم استحبابی ہے، کیونکہ علت بتایا گیا کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے کہ آپ کو دوبارہ بیوی کی طرف پلٹنے میں آپ کو دلچسپی زیادہ ہوگی، آپ کو لذت زیادہ ملے گی، تو اس لیے یہ حکم 2 ملاقات کے درمیان میں شرمگاہ ہو کر کے وضو کرنے کا مسئلہ استحبابی ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 بیوی ہو کسی کے پاس، مثال کے طور پر اگر ایک ہی رات میں دونوں بیوی کے پاس جا رہا ہے تو شرمگاہ دھونا واجب ہوگا۔ اب آپ سمجھ لیجیے، نقطے کی بات سمجھیے، وضو کیجئے نہ کیجئے لیکن شرمگاہ دھونا واجب ہے، کیونکہ ہر عورت کے جسم کا معاملہ الگ الگ ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی فرج کی رطوبت بغیر دھلے ہوئے اگر آپ عضو تناسل کو دوسری عورت کے جسم میں ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بیکٹیریل بیماری ایک دوسرے میں شامل ہو جائے گی، پھیل جائے گی، تو اس لیے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد دوسری بیوی کے پاس جانا ہے۔ اگر کوئی ایسی رات ہے 2 بیوی کے پاس ایک ساتھ اگر جانے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، کبھی کبھی 9 بیوی کے پاس جاتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ یہاں سے فارغ ہوئے غسل کر لیا، پھر دوسری بیوی کے پاس گئے، پھر وہاں سے فارغ ہوئے غسل کر لیا، تیسری بیوی کے پاس گئے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 9 بیوی کے پاس چکر لگا دیتے تھے، اس کے بعد تب اخیر میں فجر کے وقت یا اس سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے کہ جب آدمی ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی کے پاس اگر جا رہا ہو تو اپنے آلہ تناسل کو دھو لے، وہ کمپلسری ہوگا۔
لیکن اگر اسی بیوی کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کی اکلوتی اکیلی بیوی ہے، تو اس کے پاس اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ کے فائدے اور منفعت کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر دوبارہ بیوی کے پاس پلٹنا چاہ رہے ہو تو اپنے جسم کو دھو کر کے باقاعدہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر اس کے بعد آؤ، انشاءاللہ تعالی لذت پوری ملے گی۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ آدمی سو کر کے غسل کر کے سوئے، لیکن اگر نہیں غسل کر کے سوتا ہے تو وضو کر لے، اور اگر کبھی نہ وضو کرے نہ غسل کرے، مجامعت سے فارغ ہوا، آپ بغیر پانی چھوئے ہوئے سو گیا، یہاں تک کہ رات کے کسی حصے میں اٹھا تب غسل کیا، تو بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن تاکیدی حکم ہے کہ آدمی کم سے کم شرمگاہ کو دھو کے وضو کر کے سوئے، اتنا کر لے۔ اس سے آپ سمجھتے ہیں حکمت، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی آخری نیند ہو، زندگی کی آخری نیند ہو، صبح میں اٹھیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اٹھ نہ پائیے، مردہ پائے گئے، تو کم سے کم غسل کر کے اگر سوئیے گا تو پاکی کی حالت میں آپ کی صبح ہوگی، یا کم از کم اگر غسل نہیں کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد آپ کی جنابت ہلکی ہو چکی ہے، تھوڑا تو ہلکا ہوا نا بھائی، شرمگاہ دھو لیا اور 4 اعضاء کو آپ نے دھویا، منہ دھویا، ہاتھ دھویا، کلی ناک میں پانی ڈالا، مسح کیا، پیر دھویا، تو کچھ تو بدن ہلکا ہوا یا کچھ حصہ تو پاک ہوا۔ ہاں، تو اگر پورے طور پر اگر نہیں پاک ہو رہے ہو غسل سے سونے سے پہلے تو کم سے کم وضو کر کے سو، یہ تاکیدی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی کبھی ایسے ہی سو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بہتر بات ہے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی ہوگی؟ پورے طور پر کی کچھ ہے ڈاؤٹ؟ نہیں نا، چلیے ایک دم کلیئر ہے الحمدللہ۔ اب آئیے تیسری حدیث آپ کے سامنے لاتے ہیں، اس میں غسل جنابت کا طریقہ، یہ غسل کیسے کیا جائے، صحبت کے بعد کا جو غسل، پاکی کا غسل، واجب غسل ہے، وہ کیسے کیا جائے، اس کی حدیث آ رہی ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھائیں گے۔ کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتوضأ ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر ثم حفن علی رأسہ 3 حفنات ثم افاض علی سائر جسدہ ثم غسل رجليه متفق علیہ واللفظ لمسلم ولہما فی حدیث میمونۃ رضی اللہ عنہا ثم افرغ علی فرجہ وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي روايه فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل يلفظ الماء بيده۔ یہ 3 حدیث کا مجموعہ ہے۔ عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ جو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، دونوں کی حدیث سے باب ملا ہے غسل کا۔ دیکھیے اس تشریح میں اور تفصیل میں آنے سے پہلے بتا دیتے ہیں اختصار کے طور پر کہ 2 طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ ایک طریقہ تو سیدھا اور ہلکا یہ ہے کہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نیت کریں، جنابت کے ختم ہونے کی نیت کریں، کیونکہ یہ غسل واجب ہے آپ پر اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو یا تو آپ یہ نیت کیجئے کہ غسل کے بعد ہم نماز پڑھنے جائیں گے، کیونکہ نماز بغیر پاکی کے ہوگی نہیں آپ کی، یا یہ نیت کیجئے کہ صاحب اس غسل کے ذریعے ہم جنابت کی ناپاکی کو دور کریں۔ ذہن میں آپ کے ہے نا یہ بات کہ آپ جا رہے ہیں غسل کرنے کے لیے، رات بیوی سے مجامعت کیا ہے، ابھی جا رہے ہیں غسل کرنے کے لیے کیونکہ ہم کو ابھی نماز پڑھنی ہے، تو بات دل میں آپ کے یہ ہے، بس یہ بات تازہ رہنی چاہیے آپ کے دل میں کہ یہ غسل کیسا ہے، نیت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی ڈال دیا، سمجھا، کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈال کے ناک کو جھاڑ لیا، اس کے بعد مان لیجئے کہ جھرنا کھول دیا یا ٹنکی کھول دیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، پورا بدن آپ نے دھو لیا، یا پوکھر میں گیا ایک ڈبکی لگا لیا، اور لگانے کے بعد اٹھے، آپ پیر اپنا دھوتے ہوئے چپل پہنے اور سیدھے چلے آئے مسجد میں، وضو نہیں کیا پھر بھی آپ کا ہو گیا، کیونکہ جو بھی اعضائے وضو آپ دھوتے وہ ڈبکی میں آپ کا آلریڈی دھل چکا ہے۔ تو اگر اتنا بھی آپ کر لیتے ہیں اور نیت آپ کی یہ ہے کہ اس غسل کے بعد ہم سیدھے نماز کے لیے مصلی پر جائیں گے، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غسل آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ جو ہے، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ افضل طریقہ بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے جگتے تھے تو ہمارے آپ کے طریقہ سے تو وہاں پر تالاب بھی نہیں تھا اور نہ ٹنکی تھا، اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بالٹی میں گھڑے میں پانی رکھا رہتا تھا، تو کرتے کیا تھے کہ پانی گرایا، داہنے ہاتھ کو دھو لیا، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں گرا دیا، کیونکہ حدیث پہلے بھی ہم لوگ کتاب الوضو میں پڑھ چکے ہیں کہ جب آدمی سو کے جگہ تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ جسم کے کہاں کہاں، اس سے پڑھے نہیں جاتا آپ کو، تو چلیے 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھو لیا۔ جب ہاتھ دھو لیا اتنا تو اب داہنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ پر پانی گراتے، ٹھیک ہے، اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو
دھوتے تاکہ جسم میں جو کچھ لگا ہوا ہے مزی وغیرہ یا عورت کے فرج کی جو رطوبت لگی ہوئی ہے وہ دھل جائے. تو شرمگاہ پر داہنے ہاتھ سے پانی گرایا، اب بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوتے تھے، اگلی پچھلی شرمگاہ دھو لیا. چلیے اب اس کے بعد نیچے روایت آ رہی ہے کہ ہاتھ کو آپ زمین پر مٹی پر رگڑ لیتے تاکہ اس کے اندر جو کچھ لگ گیا ہو چکنائی وغیرہ وہ دھل جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد باقاعدہ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وضو کیا، سمجھا. اور جب وضو کر کے فارغ ہو جاتے تب پھر سر کے اوپر 3 لپ پانی لیتے، سمجھا کہ نہیں. پانی کم ہوتا تھا تو لپ جانتے ہیں نا، یہ دونوں ہاتھ کو ملا کر کے ایسے پانی لیا تو یہ لپ ہوا، یہ تو چلوا ہوا، چلو جس کو کہتے ہیں. ایک ہاتھ سے لیجیے گا تو چلو، اور دونوں ہاتھ ملا دیا تو لپ ہو گیا. تو 3 لپ لیتے تھے، ایسے پانی لیا اور داہنی طرف رکھا، اور اس کے بعد پھر کو اس طریقے سے رگڑا دیا تاکہ بال کی جڑ بھیگ جائے. پھر دوسرا لپ پانی لیا، پھر ایسے کیا. پھر تیسرا لپ پانی لیا بیچ میں اور سر کے پچھلے حصے میں ڈال کر کے ایسے آپ نے کر لیا، ساری جڑ آپ کی بھیگ گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جسم کے داہنے طرف سے پانی گرایا، تھوڑا تھوڑا گرایا، بدن کو پوچھتے گئے، گرایا، تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا ہے، گرایا، اور پھر بائیں طرف گرایا یہاں تک کہ پورا بدن دھل گیا. جب چلنے لگے تو پھر ایک مرتبہ پیر کو کھنگالا، آپ مسجد میں داخل ہو گئے. سمجھا کہ نہیں. تو یہ ہوا افضل وضو کہ پہلے آدمی سو کے جگہ ہے تو اب جائیے ٹنکی کھولیے، پہلے دونوں ہاتھ کو دھو لیجیے، اس کے بعد شرمگاہ پر پانی گرائیے، صابن اگر لگاتے ہیں تو صابن وغیرہ لگا لیجیے، اس کے بعد ہاتھ میں صابن لگا لیجیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وضو کیجیے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. نماز کے وضو کے طریقہ کے بعد سر کو دھوئیے، اور پہلے داہنا ہاتھ داہنا حصہ پھر بایاں حصہ دھو لیجیے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس تولیہ اگر استعمال کرتے ہیں، خاص کے جاڑے کے دنوں میں کہ بدن گلا ہے، کپڑا پہنیں گے تو گیلا ہو جائے گا، ٹھنڈا لگے گا، تو تولیہ سے بدن ہاتھ کو پہلے پوچھ لیجئے. بس شرمگاہ پر ننگے ہاتھ سے ننگی شرمگاہ پر ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ خیال رکھیے گا. اس کے بعد جب بدن پوچھ لیا آپ نے، پھر لنگی پائجامہ پینٹ جو پہنا ہے پہنا، کپڑا پہنا، سویٹر پہنا، جو بھی پہنا ہے آ کر مسجد میں آپ آ جائیے. آپ سمجھ گئے. چلیے اب دیکھیے حدیث کو. اب یہ ایک طریقہ تو ہم نے بتایا تھا کہ بغیر وضو کے آپ نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنبی ہو تو بہت اچھے طریقے سے پاکی کرو، پورے بدن کو رگڑ رگڑ کے دھو، منہ کو ناک کو سب اس میں داخل ہے. اور جو اس حدیث میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے طریقہ بتایا ہے، یہ طریقہ افضل وضو کا ہوا کہ پہلے شرمگاہ کو دھو لو تاکہ دوبارہ شرمگاہ پر ہاتھ نہ جائے. اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح وضو کرو. اس کے بعد بھیا سر دھو، جسم کا داہنا حصہ دھو، بایاں حصہ دھو، اس کے بعد کپڑا بدلو اور جا کر کے نماز کی نیت ہے. پھر دوبارہ تم کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی غسل والا جو وضو تھا وہ غسل کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی تمہارے کافی ہو گیا. بس نیت رہنی چاہیے کہ ہم پاکی کا غسل کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کو نماز پڑھنی ہے. واہ صاحب. چلیے تو دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے، لفظ اب ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو آپ شروع کرتے دونوں ہاتھ کو پہلے دھوتے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرا کر کے شرمگاہ کو دھوتے، سمجھ رہے ہیں، پھر وضو کرتے، پھر پانی لیتے، تھوڑا سا پانی لیا اور بال کی جڑوں کو گیلا کرتے تھے. یہ دیکھیے، کیونکہ اچانک سے اگر ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالیے گا تو بدن ہلتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے طبی نقطہ سے، اور آدمی کو سردی بھی اٹیک کرتی ہے، تو تھوڑا سا پانی لینے کے بعد دیکھ لیجیے، طبی نقطہ نظر دیکھیے کتنا اچھا ہے. تو پانی جب لے لیا تھوڑا سا تو ہلکا سا لے کر کے بال کی جڑوں کو ایسے ایسے گیلا کیا تاکہ بال اور چمڑا جو ہے سردی کو برداشت کرنے کے لائق ہو جائے. ہاں، اس کی سینسیٹیوٹی جو ہوتی ہے، حساسیت جو چمڑا میں ایک دفعہ جو پڑے گا اور جو بدن ڈولے گا ہلے گا وہ ختم ہو جائے آپ کا. اور اس کے بعد تب باقاعدہ لپ ڈالتے تھے تاکہ سردی اٹیک نہ ہو. واہ واہ اللہ. تو کہتے کہ تھوڑا پانی لیتے اور انگلیوں کو بال کی جڑوں میں گیلا کرتے، پھر اس کے بعد اپنے سر کے اوپر 3 اجری پانی، 3 لپ پانی لے کر کے اپنے سر کو دھوتے، پھر تمام جسم کے اوپر پانی بہاتے. لیکن پہلے بتایا کہ داہنا حصہ پھر بایاں حصہ، پھر آپ اپنے پیر کو دھوتے. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. بخاری مسلم میں ہی میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھونے کے بعد اپنی شرمگاہ دھوتے اور شرمگاہ بائیں ہاتھ سے دھوتے. داہنے کی تقریم کی خاطر شرمگاہ بائیں ہاتھ سے، کیونکہ ننگا ہاتھ ننگی شرمگاہ پر جائے گا دھلنے کے لیے نا. ہاں. ثم ضرب بها الارض، پھر اس بائیں ہاتھ کو زمین کے اوپر مارتے اور اس کو رگڑ کے پھر اس کو دھو لیتے. نہیں سمجھا. تو اب ہم لوگ صابن استعمال کر لیتے اپنے. ہاں. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیں ہاتھ کو مٹی سے رگڑتے
اور جب غسل سے فارغ ہو گئے تو میمونہ کہتی کہ میں رومال لے کر کے آئی تاکہ آپ بدن پوچھیں گے اور بدن کا گیلا پن ختم کر دیں گے، تو آپ نے لوٹا دیا اور ہاتھ سے ہی بال کو اور داڑھی کو اور جسم کو پانی پوچھتے ہوئے آپ نکل گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ رہی ہو، کسی نے کہا کہ پانی پوچھنے کے لیے تولیہ نہیں لینا چاہیے، اور کسی نے کہا کہ تولیہ لینا چاہیے، اگر نہیں لیتے تو حضرت میمونہ کیوں تولیہ لے کے آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عادت تھی تولیے کی، سمجھا کہ نہیں؟ اس دن کوئی جلدی رہی ہوگی، دیر ہو رہی ہوگی نماز کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ جو رومال لے کر کے آئی ہو وہ میلا رہا ہو، میل کچیلا رہا ہو، نہ بجھا، ہو سکتا ہے کہ ریشم کا رہا ہو تو آپ نے کہا ہوگا کہ استعمال نہیں، سمجھا آپ نے؟ کوئی بھی وجہ ہوگی لوٹانے کی۔ ہاں بہرحال تو غسل کرنے والا دیکھے کہ اس کو کیا کرنا ہے، بدن کو تولیہ سے خشک کر کے کپڑا پہننا ہے، یا ایسے بھی بدن سے پانی جھاڑ کر کے لنگی اپنا پہن لیا، کرتا پہن کے چلا گیا۔ لیکن خاص کر کے جاڑے کے دنوں میں تو تولیہ بہت فائدہ کرے گا کہ پہلے آدمی بدن کو پوچھ لے اس کے بعد کپڑا پہنے، ورنہ اگر لنگی گیلی ہو گئی، گنجی گیلی ہو گئی تو دیر تک آپ کے بدن کو ٹھنڈک ملتی رہے گی، ہو سکتا ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے، تو اسی طرح بڑھیا سے بدن کو خشک کر لیا، سمجھا کہ نہیں، اس کے بعد اپنا کپڑا پہن لیجیے، ہو گیا کہ سخت۔ تو آپ رومال لے بھی سکتے ہیں، رومال آدمی جلدی میں رہتا ہے تو نہیں بھی لیتا ہے، جلدی پہنتا ہے۔ اب مسجد میں جا رہا ہے تو غسل کر کے سیدھے بھاگ رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے کہ سر سے داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ کو وہ کر لیجیے، سمجھ لیں کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر راسی افانقضه لغسل الجنابہ وفی روایت والحیضہ قال لا انما يكفيك ان تحسی على رأسك 3 حثیات رواہ مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر راسی، میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کے بال کو بہت مضبوطی سے باندھتی، یعنی چوٹی گودتی ہوں، سمجھا کہ خوب ٹائٹ طریقے سے بال کو لے کر کے اس کی چوٹی گودتی ہوں، تو کیا جنابت کا جب غسل میں کروں تو کیا بال کو کھول کر کے پورے بال سے نہاؤں، کھول کر کے؟ اور ایک روایت میں کہ جنابت کے لیے یا حیض کے لیے جب غسل کروں پاکی کا تو کیا بال کھولنا ضروری ہوگا؟ تو آپ نے کہا نہیں، انما یکفی کے کافی ہے تم کو کہ 3 لب پانی لے کر کے اپنے سر کے اوپر ڈالو تاکہ بال کی تمام جڑیں، جیسے ابھی کیفیت بتائی، دائیں طرف بائیں طرف پھر بیچ سر میں، اور اس کے بعد ہاتھ کو اس پر رگڑو تاکہ بال کی جڑیں بھیگ جائے، اور پھر چوٹی سے پانی نچوڑ کر کے ڈال دیا، اس کے بعد پھر بدن پر پانی بہا لیا۔ تو گویا کہ عورتوں کے لیے ہر غسل میں چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہے کھولے، جب چاہے 3 لفظ پانی سے کم چاہے، لیکن بال کی سب جڑ بھیگنی چاہیے، یاد رکھیے، ہاں بال کی ساری جڑ بھیگنی چاہیے اس حساب سے، ہاں یہ ضروری ہے، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ حیض کا غسل چونکہ مہینے میں 1 مرتبہ کرتی ہے، کئی دن تک وہ ناپاکی رہتی ہے، تو بڑھیا یہ ہے کہ پورا کھول، ہاں اس میں کھول کر کے اطمینان سے پورا نہاوے، سمجھا کہ نہیں، تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ بعض روایت میں صرف جنابت ہی کا ذکر ہے، حیض کے غسل کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کو حائضہ کے لیے اور جنوبی کے لیے حلال نہیں کرتا۔ گویا کہ حیض والی عورت یا جنوبی عورت یا جنوبی مرد جنابت کے بعد مسجد میں آ کر بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ غسل نہ کر لے، سمجھا کہ نہیں؟ بلکہ اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں جس میں جنوبی ہوتا ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اگر نماز کا وقت گزر گیا تب، مان لیجئے کہ عشاء کے بعد آپ نے بیوی سے صحبت کیا اور فجر کا بھی وقت ہوا، اذان ہوئی، جماعت میں بھی نہیں آئے، اس کے بعد بھی جلدی سے اٹھ کے نہیں کیا یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی ختم ہو گیا، سورج نکل گیا اور تب تک آپ نے غسل نہیں کیا ہے، تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ جی، فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں جنوبی ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر لگی ہو، سمجھ رہے ہیں کہ ہاں؟ تو اگر تاخیر کر رہے ہیں تو پوری رات تاخیر کیجئے، لیکن فجر کی اذان ہو گئی اب تو اٹھیے غسل کیجئے۔ بے ایمان سب رمضان کے اندر بھی دیکھیے گا کہ 9 بجے 8 بجے تک اگر سویا رہے گا تب جا کر کے سحری کھا لے گا، سو جائے گا، غسل کرے گا 9 بجے 10 بجے دن میں، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اسی اہل علم نے کہا کہ فوراً غسل سے فارغ ہو آدمی غسل کر لے تاکہ نیند بھی اچھی آوے، سحری کے لیے بھی جگنے میں اس کو تیزی ہو کہ غسل کا کوئی چکر نہیں ہے، نماز بھی پڑھ لے تاکہ کوئی چکر نہ ہو۔
تو سستی اور کاہلی کو اڑا دے گا. اچھا صبح میں سحری کے وقت, اب سحری کے لیے جگہ تو کہا کہ اچھا سحری کر لیتے ہیں, تھوڑا 10 منٹ آرام کر لیں گے, اوکے بعد غسل کریں گے. نہ بجھایا, اوکے بعد کہے گا کیوں ماں باپ جگہ ہوا ہے تب کیسے غسل کریں گے. ارے میاں بیوی کے تعلقات تمہارے لیے حلال اللہ نے کیا ہے, بیوی حلال ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں, یہ تمہاری بنیادی ضرورت ہے بیوی سے ملنا جلنا. تو اس کے لیے ماں باپ کو غسل کرنا ہو, اب بیٹا بیٹی کو غسل کرنا ہو تو اس میں شرم کی کیا بات ہے. اور آج کل تو دیکھیے گا کہ گھر میں اٹیچ باتھ روم لوگ بنا کے دیتے ہیں, سمجھا کہ نہیں. اور اس کے بعد بھی اگر ہمارے گھر کے بیٹے اگر غسل نہ کریں, ان کے لیے ان کا اٹیچ باتھ روم الگ ہے کہ اگر وہ غسل کرے تو ہمیں پتہ بھی نہ ہو, ہم غسل کریں تو ان کو پتہ بھی نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اور تب آپ غسل نہیں کر رہے ہیں اور نماز میں نہیں آ رہے ہیں فجر میں, اور نماز کا وقت جا رہا ہے, جب تک آپ سوئے ہوئے ہیں آپ پھوپ کاٹ رہے ہیں. یہ بتائیے تو کتنی بڑی ڈکیتی ہے, ظلم ہے واللہ. خیر, تو یہ کہہ رہا تھا کہ جنوبی اور حائضہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, مگر قرآن نے کہا ولا جنوبا الا عابر سبیل, مگر راستہ پار کرنا ہو. مان لیجیے کہ ادھر سے ادھر آنا ہے, کوئی راستہ نہیں ہے مسجد کے انگن, یہ ہو کر کے راستہ ہے. یا مان لیجیے کہ جنوبی عورت ہے آپ کی, آپ نے کہا کہ جیسے جا ہم مسجد میں گھڑی بھول گئے, نہ وہ جایا وضو کر لیا, جیسے جاؤ تو لے کے تو ہم کیسے جاؤ, ہم ناپاک ہے. ارے جاؤ نہ, جاؤ گی آپ کنارے کنارے جاؤ, لے کر کے چلی جاؤ, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس رکنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں. لیکن کبھی کبھی ہو جاتی ہے دوست ایسی ضرورت کہ آدمی کو مسجد میں بھی تھوڑا دیر کے لیے اس کو بیٹھانا پڑتا ہے یا کھڑا رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر چلو تم چلے کلکتہ گئے, تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہے, سمجھا. ہو سکتا ہے کہ راستے میں وہ حائضہ ہو گئی, سمجھا کہ نہیں. اب تمہارے پاس اٹیچی ہے بیوی, ابھی ہوٹل میں نہیں ہے, سمجھا کہ نہیں. یا گاڑی میں اس کو بیٹھا نہیں سکتے ہو, یا سڑک پر اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو, سمجھا کہ نہیں. اب تمہاری مجبوری ہے, اب اس عورت کو کہاں لے کر کے جائیں, تو لے جاؤ مسجد کے کسی کنارے میں سیڑھی پر اس کو بیٹھا دو, نہ جایا. یا اور اندر میں تھوڑا سا کہو کہ یہاں پر کھڑی رہو اٹیچی لیے ہوئے, یا اسی پر بیٹھ جاؤ, میں ذرا وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں, پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے. تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہوتی ہے, آپ سڑک پر بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے, گاڑی میں نہیں چھوڑ سکتے, تو آپ اس کو لے کے جائیے, سمجھا کہ نہیں. ابھی مکہ گئے ہیں, حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں, اور آپ بھی آپ کی بیوی کو حیض آ گیا, اور ہوٹل بھی آپ نے نہیں لی ہے, تو کیا کیجیے گا, جو سعی ہے صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں وہ مسجد حرام سے وہ باہر ہے. اگرچہ اب مل گیا ہے لیکن اس کا حکم مسجد حرام کا حکم نہیں ہے. تو اسی سعی کی جگہ میں جو دوڑنے کی جگہ ہے, اسی کے کسی کھمبے کے پاس اس کو بیٹھا دیجئے کہ یہاں بیٹھی رہو. اب میں آتا ہوں ذرا سے طواف کر کے, نہیں بجھایا, میں طواف کر لیتا ہوں, سعی کر لیتا ہوں, پھر تم کو لے کر کے چلیں گے ہوٹل میں, یہاں تک کہ جب تم پاک ہو جاؤ گی ایک ہفتے کے بعد, تو پھر تمہارا طواف صحیح کروا دیں گے, اس کا ہم لوگ واپس لوٹیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, تو اگر باہر نہیں بیٹھا سکتے اس کو, تو آپ اس کو اپنے ساتھ ایسی مجبوری میں مسجد میں لے جا سکتے ہیں, کیونکہ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. چلیے, تو آپ نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ مسئلہ سمجھ لیا کہ آپ نے کہا کہ میں حائضہ کو اور جنوبی کو نہیں حلال کرتا ہوں. لیکن بعض علماء نے کہا کہ مان لیجئے کہ اگر 10 بجے کوئی میٹنگ مسجد میں رکھی گئی ہے, اور ایک شخص نے اسی وقت بیوی کو استعمال کیا ہے, اس نے وضو کر لیا ہے, شرمگاہ دھو لیا ہے, اور وہ میٹنگ میں بیٹھنا چاہتا ہے اور جلدی بلایا جا رہا ہے, تو اگر وہ وضو کر لے تو مسجد میں جا کر کے بیٹھ سکتا ہے, پھر اس کے بعد نماز کے لیے غسل کر لے گا اگر ایسی ضرورت ہو تو. اور اگر نہیں وقت میں گنجائش ہے کہ تم غسل کر کے مسجد میں آ سکتے ہو تو یہ بہتر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, اگر کوئی شخص مسجد میں سو رہا ہے, مان لیجیے کہ اس کو نائٹ فال ہو گیا, تو جیسے ہی آنکھ کھلے اس کو چاہیے کہ اگر اس کا اپنا گھر ہے تو چاہیے کہ اپنا بڑھیا بستر سمیٹے اور گھر چلا جائے. ابھی نہیں کہ جگہ ہوا ہے اور کروٹ پر کروٹ لے رہا ہے, اور اس کے بعد ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ہی پڑا ہوا ہے, تو جیسے ہی آنکھ کھلی اس کو چاہیے کہ مسجد خالی کر دیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. چلیے, الحمدللہ. ابھی ایک حدیث اور ہے, اور اسی پر باب آپ کا ختم ہو رہا ہے. وعنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابۃ, متفق علیہ. وزاد ابن حبان وتلتقی ایدینا, یہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شروع میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کہتی کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے. شروع میں یاد ہوگا, شروع ہی کے درس میں لیا تھا, ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے, اور ہمارا ہاتھ آپس میں ٹکراتا تھا. تو میں یہ کہتی تھی کہ میرے لیے بھی کچھ چھوڑیے نا, میرے لیے بھی پانی چھوڑیے نا, سب اپنے ہی خرچ کر دیجیے گا, میرے لیے بھی چھوڑیے نا. ہمارا ہاتھ ٹکراتا تھا, اور یہ غسل ہمارا جنابت کے لیے ہوتا تھا. تو اگر جنوبی میں نے بتایا تھا کہ اگر غسل کرے مرد عورت, اور اس کے جسم کا چھینٹا اڑ کر کے اس بالٹی میں پڑے, تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. سمجھنا گیا. تو اگر اس طرف بکٹ کے اس طرف بالٹی کے اس طرف عورت بیٹھی ہے, اس طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں آدمی
جنابت کا غسل کر رہے ہیں ساتھ میں کر رہے ہیں تو کوئی حد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ غسل کرنے میں عورت کے جسم کو، ننگے جسم کو عورت دیکھ سکتی ہے، عورت کا جسم دیکھ سکتا ہے، تو چونکہ عورت مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز ہیں پورے طور پر، تو اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر غسل کرے اور کپڑا چپک جائے بدن بڑھے اور ایک طرح سے دکھتا ہو تو کوئی حرج نہیں، میاں بیوی ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ ایک ساتھ میاں بیوی اگر غسل کرے تو اس سے مودت اور محبت کا رشتہ اور بڑھتا ہے، الحمدللہ۔ چلیے، اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حدیث ذرا کمزور ہے لیکن حکم ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے نیچے جب آدمی جنبی ہوتا ہے تو ایک ایک بال کی جڑ اس کے اندر جنابت ہے، ناپاکی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لہذا فاغسل الشعر، بال کو دھو، وانقل البشر، اور چمڑے کو صاف کرو، رگڑو، چمڑے کو رگڑ کے دھو، بال کی جڑوں کو گیلا کرو۔ اور قرآن نے کہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، مبالغہ کا صیغہ، خوب بڑھیا پاکی حاصل کرو، خوب بڑھیا سے پاکیزگی حاصل کرو، عام غسل کی طرح نہیں، ذرا سے یہ غسل اہتمام کے ساتھ ہے کہ کوئی بال کی جڑ نہ بھیگے، کان کے سوراخ کو دیکھو، انگوٹھی اگر ٹائٹ پہنے ہوئے تو اس کو ڈھیلا کر لو، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، عورت کے ناک میں اگر کچھ زیور پہنے ہوئی ہے وہ ٹائٹ ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈھیلا کر کے اس کے اوپر ذرا سا پانی ڈالے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو کوشش یہ کرے کہ صاحب ایک بال کی جڑ بھی اس کی خشک نہ رہے۔ تو حدیث اگرچہ کمزور ہے، یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، ان دونوں محدثین نے حدیث کو کمزور کہا ہے، اور امام احمد نے عائشہ سے بھی ایسی ہی روایت نقل کیا ہے، اور اس میں بھی ایک راوی مجہول ہے، وہ بھی حدیث کمزور ہے، لیکن حکم ٹھیک ہے کہ جنابت اور حیض کی حالت میں عورت اور جنابت کی حالت میں مرد عورت کے جسم کا ایک ایک بال ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے بال کو دھونا ہے اور چمڑے کو رگڑ کے صاف کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ چلیے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواہ الخمسہ۔